السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ یو کے جماعت گزشتہ 25 سال سے اب ان جلسوں کا انعقاد کرتی ہے جو ایک لحاظ سے بین الاقوامی جلسہ کہلاتا ہے، کیونکہ خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے مختلف ممالک سے احمدی مہمان تو حسب توفیق زیادہ سے زیادہ یہاں آنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن غیر از جماعت احباب بھی جو جماعت احمدیہ کو دنیا کی باقی جماعتوں سے مختلف سمجھتے ہیں، اسلامی جماعتوں سے یا کسی قسم کی دینی جماعتوں سے، اور اس وجہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کہ یہ جماعت دوسروں سے مختلف ہے، اور اسی وجہ سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہاں آ کے پیغام بھی پڑھتے ہیں۔ ان کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ افریقہ کے علاوہ بعض دوسرے ممالک سے بھی آتی ہے اور ایک خاص اثر لے کر جاتی ہے، اور ان کے تاثرات جیسا کہ میں ہر سال بیان کیا کرتا ہوں جلسے کے بعد کے خطبے میں، وہ تو اس وقت بیان ہوں گے۔ اس وقت میں احمدی احباب کو، جن میں میزبان بھی اور مہمان بھی شامل ہیں، چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، زیادہ تر مہمانوں کو توجہ دلاؤں گا۔ جہاں تک میزبانوں اور ڈیوٹی دینے والے کارکنان کا تعلق ہے، انہیں تو میں گزشتہ خطبے میں عمومی طور پر مہمان نوازی کے اسلوب، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ آج بعض اور باتیں ہیں جو جن میں سے چند ایک میزبانوں کے لیے اور باقی مہمانوں کے لیے ہیں، وہ بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جلسہ بین الاقوامی جلسے کی صورت ایک لحاظ سے اختیار کر چکا ہے، اور اس میں غیر از جماعت بھی جو جماعت کے بارے میں نیک جذبات کا
نیک جذبات رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اور مختلف پروگراموں میں اپنے اپنے وقت کے مطابق تینوں دن شامل ہوتے رہتے ہیں. اور پھر ہمارے ہمسائے ہیں جن میں سے بعض ابھی تک ہمیں ان مسلمانوں کے زمرے میں شامل کرتے ہیں جن کے بارے میں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ شدت پسند ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خیال میں دنیا میں فساد برپا ہے. جب بھی مجھے موقع ملے عموماً میں غیروں کی مجالس میں ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم شدت پسندی کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم تو پیار اور صلح کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو خوب نکھار کر اس زمانے میں ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے. اس حوالے سے جو پہلے کہا کہ میں بعض انتظامی باتیں کروں گا، تو اس حوالے سے پہلے میں غیروں کے لیے جو غلط تاثر رکھتے ہیں اسلامی تعلیم کے بارے میں، ان کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پیش کرتا ہوں جس میں اسلام کی حسن خوبی واضح ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصول بہت ہی پیارا اور امن بخش اور سلوکاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا. یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. گو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام وہ پاک اور صلح کار مذہب تھا جس نے کسی قوم کے پیشوا پر حملہ نہیں کیا، اور قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا. اب تمام دنیا میں یہ فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے جس نے انبیاء کی نسبت یہ تعلیم دی کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یعنی تم اے مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں یہ تفرقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو رد کر دیں. یہ آیت آل عمران کی ہے. پس پیار اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے جب دوسروں کے بزرگوں کی اور بڑوں کی اور انبیاء کی عزت کی جائے. وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور مبعوث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جن کے ماننے والے ان کو خدا کا برگزیدہ سمجھتے ہیں اور ایک جماعت ان کے پیچھے چلنے والی ہے، ان کی عزت کریں. بس اس تعلیم کے ہوتے ہوئے اسلام کو شدت پسند اور دہشت گرد مذہب کہنا اور اس بنا پر ان لوگوں پر بھی بدظنی کرنا اور ان پر بھی بلا وجہ کے اعتراض تلاش کرنا نہ صرف انصاف کے خلاف ہے بلکہ ظلم ہے. اس لیے میں اپنے ایسے ہمسایوں سے کہوں گا، کیونکہ جمعے کے وقت بھی بعض دفعہ بعض آئے ہوتے ہیں یا نمائندے آئے ہوتے ہیں، اس ذریعے سے ان تک پہنچ جائے کہ ہمارے متعلق ہر قسم کی بدظنیوں کو نکال کر اپنے دل صاف کریں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اپنے دشمن سے بھی اپنا سینہ صاف رکھو اور اس کے لیے دعا کرو. بلکہ ہمارے دین میں تو، اسلام میں تو ہمسائے کی اس قدر